بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے کوئی قصہ کہانی یا حقائق نہیں رکھنے والا۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کا دیا ہوا تحفہ یعنی ماہ رجب المرجب کے فضائل و برکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو تمام دن رات لمحات سب اللہ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر، مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ماہ رجب المرجب شریف کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں ماہ مقدس ہے۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی اور اسی ماہ کی 27ویں شب کو رحمت کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عظیم بھی حاصل ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عاجزی و انکساری کا تحفہ پیش فرمایا، اور اسی رات نماز تحفہ معراج کی صورت میں عطا ہوئی۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم کہا ہے، اور بہت سی احادیث اس ماہ کی فضیلت میں آئی ہیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی دودھ اور شہد اس نہر سے وہی پیے گا جو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا ماہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعۃ المبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح کو عید ہو، اور اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بلائی کی مہر لگاتا ہے۔ عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضور پر نور آقائے دو جہان کا فرمان علی شان ہے کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے گا تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ ایک روزہ بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی بہت فضیلت و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورۃ فاتح پڑھے اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے کہ جتنا آسمان زمین سے دور ہے، اور پھر فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے، اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضائے الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو روزے قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں
میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں گا کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ مقدس یوم ہے جس میں پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی سال اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اور اسی رات نماز کا تحفہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ایام میں اپنی عبادت کا لطف عطا فرما کر سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری اور کوئی ویڈیو شیئر کرے نہ کرے، یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ ویڈیو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔